اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس کی نعمتوں کو شمار کر کر کے تو انسان اس چیز سے قاصر ہے کہ اپنے رب کی شکر گزاری کر سکے۔ انسان اپنے رب کی جتنی بھی بندگی کر لے وہ اپنے رب کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا رب اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ انسان کو اس کے ناقص ہونے پر بھی مغفرت کی، بخشش کی خوشخبری دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے امور، چھوٹے چھوٹے سے کام مہیا کر دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا بندہ اعلیٰ درجات، رفعت، اعلیٰ منزلت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ انہی اموروں میں سے، انہی کاموں میں سے جو اللہ رب العزت نعمت کے طور پر اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ آج کا دن ہے، جمعے کا دن۔ یہ جمعے کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے اس کے بندوں کے لیے۔ یہ کس طرح کا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں اشارہ کیا کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ دن دیا تو انہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا۔ ان امتوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو چن لیا اور اپنے نبی سے اختلاف کیا، اور اس کے برعکس نصارہ نے اپنے لیے اتوار کے دن کو مختص کر لیا۔ مگر جب یہ امت آئی تو اس امت کو اللہ رب العزت نے جمعے کا دن دیا اور اس دن کو اس امت محمدیہ کے لیے فضیلت والا دن اور بابرکت دن بنا دیا۔ اس دن کی اگر فضیلت کو دیکھا جائے یا اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے تو اس دن کی اہمیت کے لیے، اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس قرآن میں ایک سورت اس دن کے نام سے موسوم کر دی، سورۃ الجمعہ۔ اور اس سورت کے اندر اس دن کے متعلق ایک حکم جاری کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ جمعے کا روز تمام ایام کا سردار ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کا جو روز جو ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بہت عظیم دن ہے، اور یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں عظیم ہے۔ اس دن کو ایک سردار ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اور اس دن کو مسلمانوں کی عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے ساتھ جب ہم نے جان لیا اس دن کے بارے میں تو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجئے، سوچئے، اپنے دل کو ٹٹولیے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے
اس دن کے نام کو اپنے قرآن میں ذکر کیا، اور اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں بتا دیا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے اور افضل ترین دن ہے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ایام سے بھی۔ تو ان تمام چیزوں کا بتلانے کا مقصود کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اس دن کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جس سے یہ امت غافل رہے گی۔ اس امت کے لوگ اس دن کو بھی ضائع کر دیں گے کہ جس طرح وہ ہفتے کے بقایا ایام کو ضائع کرتے ہیں۔ اس دن کے اندر جو احکامات الہی نازل ہوئے وہ ان کو بھی سبق دوش کر دیں گے، پسے پشت ڈال بیٹھیں گے اور غافلوں کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دن اپنی حیثیت سے بقیہ ایام پر 5 نمایاں خصوصیات رکھتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اس دن کی کہ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جس روز اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا وہ دن جمعے کا دن تھا، اور جس روز ان کو زمین پر بھیجا گیا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا، اور جس روز آدم علیہ السلام نے وفات پائی وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اس جمعے کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ جس وقت میں، جس گھڑی میں اگر بندہ اپنے رب سے سوال کرے، اپنے رب سے کسی حاجت کو منوانے کا تقاضا کرے، اپنی کسی ضرورت کو اپنے رب کے سامنے رکھے، اپنے رب سے دعا کرے، تو اس کا رب بضرور اپنے بندے کو وہ چیز نواز دیتا ہے، وہ چیز دے دیتا ہے، وہ چیز عطا کر دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کی اس دعا کے اندر، اس کی اس حاجت کے اندر کسی حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو، اس کی اس دعا کے اندر کوئی منافی چیز نہ ہو، اس کی اس دعا کے اندر صلہ رحمی توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس مبارک گھڑی میں جو اس جمعے کے دن رکھ دی گئی، اللہ رب العزت اس سائل کا جواب ضرور دیتا ہے، اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اور اس دن کی ایک ایسی خصوصیت کہ جس کو جان کر جن و انس کے علاوہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ خوف زدہ ہیں، وہ اس دن کے طلوع ہوتے وقت گھبراتی ہیں، وہ اس گھڑی کے واقع ہوتے وقت گھبراتی ہیں کہ جمعے کا دن آ گیا۔ مگر انسان اور جن غفلت میں جائیں، کیونکہ قیامت اس جمعے کے دن قائم کی جائے گی۔ یہ دن اپنی 5 خصوصیات کی وجہ سے دوسرے دنوں سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور اس دن کی سب سے آخری خصوصیت کہ اس روز قیامت برپا ہوگی، اس روز قیامت قائم ہوگی، اس روز سور پھونکا جائے گا، انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے، اس زمین پر بسنے والی دیگر مخلوقات جس میں چرند، پرند، حشرات، جانور سب شامل ہیں، وہ صبح سورج کے طلوع ہوتے وقت گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عملی مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے گا، عام روزوں کی، عام دنوں کی نسبت
صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ چرند اور پرند اپنے گھونسلوں میں موجود ہوتے ہیں، اکا دکا شور مچا رہے ہوتے ہیں، تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں، مگر اس روز یعنی کہ جمعے کے دن ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو علم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جمعے کے روز قیامت برپا ہوگی۔ وہ اس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سورج کو یہ حکم نہ دے دیا جائے کہ جہاں سے تو غروب ہوا ہے وہیں سے جا کر طلوع ہو جا۔ آج تیرے طلوع ہونے کی جگہ مشرق نہیں بلکہ مغرب ہے، جا مغرب سے طلوع ہو اور قیامت کا اعلان کر۔ اس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ مگر جن اور انس، یہ جنات اور انسان اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جو غفلت کا شکار ہے۔ جہاں اس دن کی فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز پنجگانہ، 5 وقتہ نماز، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور ان کے درمیان ہونے والے جو انسان کے صغیرہ گناہ ہیں، یہ پنجگانہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیا میرے پاس کوئی ایسے با اعتماد وسیلے سے خبر آئی ہے کہ میں اپنی اگلی سانس بھی لے پاؤں گا یا نہیں؟ کیا میرے پاس ایسی مصدقہ خبر ہے جو مجھے یقین سے کہہ دے کہ میری اگلی سانس بھی آئے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روز کا صبح فجر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے سے ایک خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیسا اہتمام اور کس چیز کی نصیحت اپنی امت کو کر کے گئے؟ بروز جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا آغاز جس نماز سے کرتے یعنی فجر کی نماز سے، اس میں 2 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، الف لام سجدہ اور سورۃ الدہر۔ اگر ان دونوں سورتوں کے مضمون کا مطالعہ کیا جائے تو ان دونوں سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور وہاں پہ جو بنی آدم کے احوال ہیں، قیامت کی مختلف گھڑیوں کا ذکر کیا ہے، اس کے ہولناکیوں کا بیان کیا ہے، اور وہاں پہ جو اشخاص کے حال ہوں گے، یعنی کہ ہر فرد اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوگا، اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں کیا ہے۔ یعنی اس روز کی پہلی نماز، اس کے اندر ہی اس چیز کا پیغام دیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، درس دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو غفلت سے نکال لو، جھنجھوڑو اپنے آپ کو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، جان لو اس دن کی حقیقت کو کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، سدھار لو اپنے آپ کو، کیونکہ اگر یہ گھڑی قائم ہو گئی تو پھر کوئی دوسرا موقع مہیا نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسی مہلت میسر نہ ہوگی کہ تم اس دنیا میں لوٹ جاؤ اور اپنے آپ کو صالحین میں کر لو۔ اس دن کے بارے میں یقین تو سب کو ہے، مگر سستی کاہلی کا ہم سب شکار ہیں۔ اس سستی سے، اس کاہلی سے اسلام ہمیں نکالنا چاہتا ہے، اور اسی لیے یہ موت کب آئے گی اس کو
امور الغیبیہ میں، یعنی غیب کا علم ہے، بندے کو نہیں بتلایا گیا، مگر اشارتاً کنایتاً اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے، اس کی تذکیر کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے اسباب، ایسی چیزیں تیار کر دی ہیں، جیسے کسی کی نماز جنازہ، جیسے کسی کی موت کی خبر، یا کسی کی اطلاع ملنا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو ایک نصیحت کا پیغام دیتی ہیں کہ جس طرح وہ شخص ہم میں موجود تھا اور آج ہم سے جدا ہو گیا، ہمیں آج وہ داغ مفارقت دے گیا، تو اے غافل، اس غفلت کے اندھیروں سے باہر آ، ان اندھیروں سے نکل کر باہر جھانک کہ جس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بچا لے اپنے آپ کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن اللہ رب العزت نے پتھروں کو اور انسانوں کو رکھا ہے۔ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے کہ جس عذاب سے تیرے رب نے تجھے ڈرایا ہے، اس روش کو اختیار کر لے کہ جس پہ چلنے والوں کو اللہ رب العزت نے صالحین متقین کہا ہے، کہ جن لوگوں کو اس دن کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی، کہ جس دن لوگ اپنی پریشانیوں میں، اپنی کشمکش کے اندر اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کہ جس دن سورج انسان سے نہایت قریب ہوگا، کہ جس دن تیرے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، کہ جس دن تمام انسانیت کو فرشتے ہانکتے ہوئے میدان محشر میں جمع کر دیں گے، اور اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے کہ جب تیرا رب تیرے سے کلام کرے گا اور تیرے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو بندے ذرا سوچ کہ تیرا رب تیرے سے کلام کر رہا، اور اگر اس سے تجھ سے سوال کیا تیری عمر کے بارے میں کہ بندے بتا، میں نے تجھے عمر دی، تو نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا، اگر اس دن تجھ سے سوال و جواب ہونا شروع ہو گئے اس مال کے بارے میں کہ جو اللہ رب العزت نے تجھے دیا، تو کیا جواب دے گا؟ اپنی ان اوقات کے، اپنی اس عمر کے بارے میں تو اللہ رب العزت کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا؟ اس دن کی تیاری کے لیے انسان کو اس روز صبح سے نصیحت کا پیغام دیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ان چرندوں پر ان کا خوف سے ڈرنا، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب فرشتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں تذکرہ کیا کہ وہ بھی اس دن مارے خوف کے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں آج اللہ رب العزت کا امر ہو اور قیامت کو قائم کر دیا جائے۔ مگر جو غافل ہیں، جن و انس، ذرا محاسبہ کیجئے اپنے اس دن کا اور سوچئے کہ آپ نے اپنے اس دن کی ابتدا کیسے کی؟ کہ آپ نے عام دنوں کی طرح اس دن کی ابتدا کی کہ صبح 10 بجے آپ نے آنکھ کھولی، 10:15 بجے آپ نے چائے پی، 11 بجے آپ نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد اپنے کاموں کی طرف چل دیے، یا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا مطالعہ کیا ہو اور اپنی زندگی کو بالکل اسی طرح گزارنے کا تہیہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، میں نے بھی اپنے اس دن کا آغاز اسی طرح کیا۔ اس دن کی فجر کی نماز کی اہمیت دوسرے دنوں کی فجر کی نماز کی اہمیت سے زیادہ ہے۔ اس دن کی فجر کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ دیگر دنوں میں فجر کی نماز کی اہمیت سے اللہ رب العزت کو اس دن کی فجر کی نماز باجماعت زیادہ پسند ہے۔ سوچیے، کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی؟ کس وقت پڑھی؟ کیا میں نے اس فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا یا نہیں پڑھا؟
اگر پڑھا تو یقیناً میں نے ان 2 صورتوں کو بھی سنا جو امام نے ان 2 رکعتوں میں پڑھی اس نماز کی. کیا میں نے اپنے آپ کو بھی وہ نصیحت دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے؟ ان صورتوں کا مقصد، ان صورتوں میں دیے جانا والا درس، اس میں ذکر کیے جانا والا جہنمیوں کا وہ مکالمہ کیا میرے لیے ایمان میں زیادتی کا سبب بنا یا نہیں بنا؟ کیا میں نے جب سورۃ الدہر کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا، کیا میرے دل کے اندر وہ دیا روشن ہوا، ایک روشنی کہ جس نے مجھے امید کی کرن دلائی کہ میں بھی اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کروں؟ کہ جب میرے سامنے امام صاحب نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جنتیوں کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے شراب کے پیالے لے کر ایک خوبصورت مخلوق گھوم رہے ہوں، جنتی اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے، تلذذ حاصل کر رہے ہوں گے، وہ لوگ جن کی بات چیت، جن کی گفتگو سلام ہی سلام، وہ لوگ جنت کی سب سے بڑی نعمت، اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کریں گے کہ جس کے بعد جنت میں پائے جانے والی ہر نعمت ان کو ہلکی اور حقیر معلوم ہوگی، کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ان کے جنتیوں کے نور کے اندر، ان کے حسن و جمال کے اندر اضافہ ہو جائے. اور اللہ رب العزت سے اس ملاقات کے اندر لوگوں کے بھی مختلف درجات ہیں. کچھ لوگ صبح شام اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. کچھ لوگ ہفتے میں 1 دفعہ، کچھ لوگ مہینے میں 1 دفعہ، کچھ لوگ سالوں میں 1 دفعہ. کیا میرے دل کے اندر بھی یہ تڑپ اٹھی ہے کبھی کہ میں بھی اپنے رب سے ملاقات کروں، میں بھی اپنے رب کے چہرے کا دیدار کروں؟ کہ جب انسان، وہ خوش قسمت، وہ جنتی شخص جب اپنے رب کا دیدار کر کے اپنے محل، اپنے گھر لوٹے گا تو اس کے گھر، اس کے اس محل میں موجود لوگ اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اس کی اپنی بیوی، اس کی حوریں کہیں گی کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں فلان ابن فلان ہوں. وہ سوال کریں گے کہ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے، یا آپ کا حسن و جمال، یہ خوبصورتی کیسے، اس میں اس قدر روحانیت اور نوریت کیسے آ گئی، نورانی پن کیسے آ گیا؟ وہ بتلائے گا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. کیا میں نے بھی کبھی اس ملاقات کے بارے میں سوچا ہے؟ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے. جب وہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کیا وہ فجر کی نماز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے دوسرے دنوں کی فجر کی نماز سے، کیا اس نماز کے اندر میرے ذہن میں یہ تصور آیا؟ کیا میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں آج اس دنیا میں، اور اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد چند دنوں کے بعد میں اپنے رب سے حقیقی ملاقات کروں گا؟
تو کیا اس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کو اس نے اس تیاری کا سوچا کہ میں جب اپنے رب سے ہم کلام ہوں گا، میرا رب مجھ سے ہم کلام ہوگا، تو میں اپنے رب کے ساتھ کیا گفتگو کروں گا؟ اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا تو میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس روز بھی اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو اس دنیا کے اندر خوف اور خشیت الہی سے ڈرتے رہتے تھے، اس دن بھی اللہ رب العزت ان کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اس دنیا کے اندر ان سے گناہ ہوتے رہے مگر وہ ان پہ اصرار نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے رب سے توبہ کرتے تھے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کی طرف انابت کرتے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ رب العزت اس دن بھی ان کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں ایک تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا جو کہ خطا کار تھا۔ اللہ رب العزت اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ دے گا یا اس کے سینے پہ رکھ دے گا اور اس بندے سے سوال کرے گا، بتا تو نے یہ کیا، تجھ سے یہ گناہ بھی سرزد ہوا، تو نے میری یہ بھی نافرمانی کی، یہ کام کرنے سے میں نے روکا تھا، میں نے منع کیا تھا، مگر تو ان گناہوں کو کر بیٹھا، بتلا کیا یہ لغزشیں تیرے سے ہوئی؟ بندہ اعتراف کرے گا۔ اور اس دن بندہ جھٹلا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس دن انسان کے اعضاء کو اللہ رب العزت زبان دے دے گا، ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو، اس کے دیگر بدن کے اعضاء کو، اور جو زبان جو اس دنیا میں بہت چلتی ہے اس پر ختم لگا دیا جائے گا، اس پہ تالا لگا دیا جائے گا، اس پہ مہر لگا دی جائے گی، یہ بول نہیں سکے گی۔ پھر انسان کے اعضاء اس کے اوپر گواہی دیں گے، انسان کیسے جھٹلا سکے گا اسے؟ کوئی سبب نہیں کہ انسان اس دن چرب زبانی سے کام لے کر اپنے آپ کو بچوا لے، ممکن ہی نہیں۔ انسان اعتراف کرے گا اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا، شرمندگی کے ساتھ، نعم یا رب، ہاں میرے رب، مجھ سے یہ گناہ ہوئے، مجھ سے یہ کوتاہیاں سرزد ہوئی، میں نے یہ تیری نافرمانی کے کام کر لیے۔ وہ بندہ جو اس دنیا میں بھی گناہ کے کام کر بیٹھتا تھا تو ان پر اکڑتا نہیں تھا، اس کا دل اس کو ٹوکتا تھا اور وہ اپنے گناہ سے رجوع کرتا تھا، اللہ رب العزت کی طرف انابت کرتا تھا، توبہ کرتا تھا، پھر گناہ ہو جاتا تھا، پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا تھا، مغفرت طلب کرتا تھا، اپنے بخشش مانگتا تھا اپنے رب سے، نہ امید نہیں ہوتا تھا۔ اس بندے کو اس روز اس کا رب اس اعتراف کے بعد، حالانکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، بندہ کہے گا ہاں اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو، اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھے گا مسکراتے ہو اور کہے گا اے بندے تو نے دنیا میں بھی میری نافرمانی کی مگر پھر لوٹ کے میری طرف آیا، تو نے دنیا کے اندر بھی گناہ کے کام کیے
مگر پھر نیکی کے راستے کو اپنایا۔ تو نے دنیا میں بھی مجھ سے ڈرا، خوف سے میرے کانپا، خشیت الہی تیرے دل میں موجود تھی۔ جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس دنیا کے اندر اگر انسان نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بندوں میں بنایا تو اس دن بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑے گا۔ اگر انسان نے اس دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں شمار نہ کیا، اگر وہ ان لوگوں کے تذکرے کو سن سن کر بھی ان لوگوں کے نیک اعمال، ان کے اوصاف کو اپنا نہ سکا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کے نام سے موسوم کر کے ان کے صفات کو اپنے قرآن مجید میں ذکر کر دیا، تو سوچئے پھر اس بندے کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہو؟ کہاں جائے گا وہ انسان جو کہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت اسے میسر نہ آئی؟ حالانکہ وہ رب بہت غفور اور رحیم ہے اپنے بندوں پر، جو چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پر اپنے بندے کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں نہ جائیں بلکہ اس کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ تو سوچئے، اپنی زندگی کو پلٹیے۔ اس جمعے کے دن کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی، اپنا محاسبہ کیجیے۔ اس دن کی فضیلت کو ذکر کرنے کا مقصد، اس دن کی اہمیت کو بتلانے کا مقصد قیامت کی طرف یقین دہانی اور ایمان کی تازگی ہے۔ مگر انسان کی اصل قیامت تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اس قیامت کا تذکرہ تو ابھی دور، مگر جب یہ آنکھیں بند ہونے والی قیامت ہے اس کے بارے میں ہی سوچ لیں۔ موت برحق ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کیا میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روز سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے۔ اگر اس سورت کے بھی مضمون اٹھا کر دیکھیں، اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کر کر دیکھیں تو اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ کر کے عقلی دلیل میں انسان کو بیان کیا، اصحاب کہف کا تذکرہ، کہ جس طرح اتنے سال سونے کے باوجود اللہ رب العزت نے انہوں کو اٹھا دیا۔ اے بندو، تم نے بھی ایک دن اپنی قبروں سے اٹھنا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے۔ پھر اس دن کی نماز، جسے صلاۃ الجمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انسان کے لیے ایک درس، ایک نصیحت کا وقت بنا دیا گیا اور حکم دیا کہ خطیب کے ممبر کے بیٹھنے سے پہلے حاضر ہو جاؤ۔ فضیلت ذکر کر دی کہ جو پہلی گھڑی میں آیا اس کے لیے یہ اجر، جو اس کے بعد والی گھڑی میں آیا اس کے لیے یہ اجر، یہاں تک کہ خطیب ممبر کے اوپر بیٹھ جائے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں اور اپنے رجسٹروں میں ان لوگوں کے ناموں کا اندراج کر رہے ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیا مقصد؟ اجر کو پانے کا، ایک فضیلت کا، کہ جب وہ فرشتے اس رجسٹر کو لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اگر تیرا نام اس رجسٹر میں موجود ہی نہیں تو بدبختی ہے تیرے لیے کہ تیرے رب نے تیرے لیے ایک نصیحت کا سنہرا موقع رکھا اور تو اس میں بھی بروقت حاضر نہ ہو سکا۔ تیری تذکیر کے لیے، تیری یاد دہانی کے لیے ایک نفع مند وقت مقرر کیا
کہ جس وقت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک واعظ تجھے اللہ رب العزت کی یاد دہانی کروائے گا، اس کے نازل کردہ شریعت کے بارے میں تجھے بتلائے گا، ان امور کے بارے میں جن سے تو غفلت کا شکار ہے تذکرہ کرے گا، اور تیرے انجام کے بارے میں تجھے بتلائے گا کہ کاش تو جان لے اس حقیقت کو، مگر تو نے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ تو پھر سوچیے کہ جو اس طرح اللہ رب العزت کے احسانات کو فراموش کرتا جائے گا، ترک کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا، تو پھر وہ کس دھانے پہ جا کے رکے گا؟ کیا اس شخص کو شیطان اپنے فتنے میں نہیں لپیٹ لے گا؟ کیا وہ کسی آزمائش میں گرفتار نہیں ہو جائے گا؟ یا کوئی فتنہ اس کو آد دبوچ نہیں لے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اور اس دن کرنے والا عمل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا بھی، جس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندے پر، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، اور بروز قیامت اس کا یہ درود پڑھنا شفاعت کا باعث بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ وہ امور تھے جو اس جمعے کے متعلق ہیں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اپنی بات کو اسی دن کے حوالے سے آگے بڑھاؤں گا، اور اس دن کے حوالے سے جو نماز کے احکامات یا اس کے آنے کے سنن یا اس کے آداب ہیں ان کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جو کچھ ہمارے علم میں نہیں تھا مگر آج آ گیا اور ہم پر حجت تمام ہو گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو آج یاد دہانی کروائی گئی، اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے کہ ہم اس چیز کے اوپر کاربند ہو جائیں جو اس شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اپنے دنوں کی ابتدا بھی اسی طرح کریں کہ جو ابتدا اللہ کو مطلوب ہے، اپنے ایام کو اتنا اچھا کر لیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آیا، اور اس جمعے کے روز سے اس غفلت سے نکل جائیں کہ جس میں صرف جن اور انس ہی مبتلا ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جمعے کا دن اس موضوع پر بات ہو رہی تھی، اس دن کی اہمیت، اس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے اس دن کی 5 نمایاں خصوصیات جو کہ احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں ان پر لب کشائی کی کہ اس دن کو اللہ رب العزت نے دوسرے دنوں پر سردار کیوں کہا، اس دن کی فضیلت کیا ہے، اور اس دن کے نمایاں امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ نصیحت آپ کے لیے بھی تھی اور میرے لیے سب سے پہلے تھی۔ اپنے آپ کو اس بات کے اوپر تیار رکھیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور فرشتہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی روح قبض کرنے آئے گا وہ ہمیں ذرا بھی مہلت نہیں دے گا کہ تھوڑا سا ٹھہر جائے اور ہم کچھ نیکی کے کام کر لیں۔ یہ مہلت جو میسر ہے اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ حالات اور واقعات اس چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ جس چیز نے واقع ہونا ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بہت قریب آ چکی ہے۔ قیامت کی گھڑیاں
قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئیں وہ تمام کی تمام پوری ہو چکی، اور بڑی بڑی نشانیوں میں سے بھی نمایاں نشانیاں وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قرب قیامت قحط سالی ہوگی، رزق تنگ ہوگا، مگر آپ کہتے ہیں جی بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے۔ قحط سالی یہ نہیں کہ غلہ اور اناج کم ہو جائے، بلکہ قحط سالی یہ بھی ہے کہ بارشیں بھی ہوں، پانی بھی ہو، مگر اس سے فصل نہ اگے۔ یہ بارش جو کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، زمین پر برستی ہے تو زمین غلہ اگاتی ہے، مگر اتنی بارشیں ہونے کے باوجود زمین اس چیز سے قاصر ہے کہ کوئی غلہ کوئی اناج دے سکے، پانی ہی پانی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تذکرہ اس وجہ سے کیا تاکہ ایمان کی پختگی اور ہو جائے، ایمان زیادہ بڑھ جائے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے میں ہم دیر نہ لگیں۔